سبحان پورہ میں ایک خان صاحب تھے۔ ان کی بیوی نہایت حسین و جمیل تھی۔ خان صاحب اکثر سفر میں ہوتے تو ان کی بیوی خط لکھوانے کے لیے مسجد کے مولوی صاحب کو بلا لیتی۔ وہ ہمیشہ پردے میں رہ کر ہی لکھواتی اور مولوی صاحب کو کوئی ڈش وغیرہ کھلوا کر واپس بھیج دیتی۔ ایک دفعہ وہ نیک بخت پردے میں بیٹھی خط لکھوا رہی تھی تو ہوا نے پردہ اٹھا دیا۔ مولوی صاحب کی نگاہ اس پردے نشین سے دوچار ہوگی۔ اب کیا تھا؟ مولوی صاحب کے ہوش و حواس جاتے رہے۔ اس کے بعد اس خاتون نے خط کا مضمون بتانا شروع کیا تو مولوی صاحب لکھنا بھول گئے۔ بار بار یہی کہتے کہ کیا لکھوں۔ اب جب بھی وہ جو کچھ بھی کہتی اس کے جواب میں مولوی صاحب کی زبان سے یہی جاری رہا کہ کیا لکھوں۔ آخر وہ خاتون سمجھ گئی کہ یہ بیچارہ مولوی اس کے حسن کی تاب نہ لا سکا ہے اور عشق کے شاہین نے طائر عقل کے پر نوچ لیے ہیں۔ اس نے اپنی کنیز کو اشارہ کیا کہ مولوی صاحب کو جلدی سے مسجد میں پہنچا دو۔ کنیز نے مولوی صاحب کو مسجد میں چھوڑ گئی۔ نماز کا وقت آیا، مؤذن نے اذان دی، مولوی صاحب امامت کرنے لگے اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد شروع کر دی، کیا لکھوں کیا لکھوں۔ لوگوں نے سوچا مولوی صاحب پر شاید پاگل پن کا دورہ پڑا ہے۔ کسی نے حکیم کو بلایا، کوئی شربت سندل لے کر مولوی صاحب کی خدمت میں لگ گیا۔ دوسرے دن صبح ناشتہ کرنے کے بعد مولوی صاحب قلم دعات لے کر بیٹھ گئے اور ہاتھ میں قلم لے کر پھر ورد کرنا شروع کر دیا کہ کیا لکھوں کیا لکھوں۔ مؤذن نے پھر لوگوں کو اکٹھا کیا تو مولوی صاحب فرمانے لگے کہ وہ کسی بڑے شہر میں اپنا علاج کرانے کے لیے جا رہے ہیں اور مسجد کے معاملات کو مؤذن سنبھالیں گے۔ اس جنون کی حالت میں بھی وہ اس راز کو افشا ہونے سے بچانے کی کوشش میں تھے۔ 10 میل دور جنگل میں ایک خانقاہ تھی جہاں ایک ملنگ رہا کرتا تھا۔ مولوی صاحب شہر تو نہ گئے، اس خانقاہ پر پہنچ کر وہیں اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ نہ بھوک لگتی نہ چین آتا، اندر ہی اندر گلنے لگے۔ 3 ماہ کا عرصہ گزر گیا۔ خان صاحب سفر پہ تھے تو بیگم نے مولوی کو بلاوا بھیجا۔ اس مرتبہ مؤذن صاحب جب خان صاحب کے گھر پہنچا تو بیگم نے پوچھا کہ وہ پرانے مولوی صاحب کدھر ہیں۔ مؤذن نے تمام ماجرا بیان کر دیا کہ وہ پاگل ہو گئے تھے، ہر وقت کیا لکھوں کہتے رہے، آخر وہ یہ بستی چھوڑ کر کہیں چلے گئے ہیں۔ عشق پر کبھی کبھی حسن کو ترس آ جاتا ہے۔ بیگم نے خطوں کوئی نہ لکھوایا، مؤذن کو بڑی رقم دے کر کہا آپ جائیں اور مولوی صاحب کو ڈھونڈ کر بتائیں کہ کہاں ہیں۔ مؤذن کو کچھ شک ہوا کہ معاملہ کچھ اور ہی ہے۔ وہ ایک ہمدرد انسان تھا اور مولوی صاحب کے اس پر بہت احسان تھے۔ خاموشی سے مسجد میں لوٹا اور مولوی صاحب کی تلاش کے لیے سوچنا شروع کر دیا۔ 1 مہینہ اس نے مولوی صاحب کی تلاش کے لیے دن اور رات ایک کر دیے۔ آخر بہت مشکلوں کے بعد اسے پتہ چل گیا کہ مولوی صاحب فلاں فلاں جگہ ایک خانقاہ میں وقت گزار رہے ہیں۔ ایک دن فجر کی نماز پڑھانے کے بعد مؤذن نے اس خانقاہ کی طرف سفر شروع کیا۔ سارا دن چلتے چلتے تھک گیا اور آخر پچھلے پہر وہ اس جگہ پہنچ گیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ ملنگ ایک تازہ قبر پر پانی چھڑک رہا ہے۔ یہاں مولوی صاحب آئے تھے؟ مؤذن نے پوچھا۔ یہ پڑے ہیں۔ ملنگ نے قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، کیا ہوا؟ بس فنا ہو گئے ہیں۔ وہ کیسے؟ عشق کی وراثت منصور یا مجنوں کے لیے ہی نہیں، یہ تحفہ اوروں کو بھی مل سکتا ہے، بشرطیہ کہ وہ اس کے اہل ہوں۔ وہ شاید انہوں نے اچھا نہیں کیا۔ مؤذن نے سر گھر تک کتے ہوئے کہا۔ ملنگ جلال میں آ گیا، بولا عشق حقیقی ہو یا مجازی، اس کے آثار ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ منصور نے ان الحق کا نعرہ لگایا تو مجنوں نے لیلا کو بدنام کر دیا۔ مولوی تو ان دونوں سے بازی لے گیا، اس نے تو محبوب کا نام ہی نہیں لیا۔ مولوی کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ تم ملا کے ملا ہی رہے۔ ملنگ چلایا، ارے مولوی صاحب کا جنازہ عام لوگوں نے نہیں پڑھایا؟ کیا تم نے نہیں سنا کہ اگر کوئی عشق میں مبتلا ہو جائے، راز افشا نہ کرے، دوسروں کو بدنام نہ کرے اور اگر اس کی گھٹن میں مر جائے تو وہ شہید ہے؟ مؤذن نے اپنی پگڑی اتار کر اپنے گلے کے ارد گرد لی اور واپسی کا سفر شروع کر دیا۔ میں کسی سے کچھ بھی نہیں کہوں گا، ہر قدم پر وہ یہی